صفحہ نمبر 36، آیت نمبر ہے 105، آیت نمبر ہے 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبالحق انزلناہ، ہم نے اس قرآن کریم کو حق اور سچائی کے ساتھ اتارا۔ وبالحق نزل، اور وہ حق اور سچائی کے ساتھ اتر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے مراحل تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جتنے مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں قرآن کریم 100% امانت اور سچائی کے ساتھ منتقل ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تورات کی طرح صحیح آیا ہو، بعد میں 2 نمبر ہاتھوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انجیل کی طرح اللہ کے پاس سے تو بالکل انجیل صحیح اتری، لیکن بھائی بعد میں کیا ہو گیا، لوگوں نے اس میں اب بھی 5 تو یہ خود لیے پھر رہے ہیں، 5 انجیلیں تو یہ پوری دنیا میں چلے جائیے، کوئی 6 قرآن اور 3 قرآن کسی کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس بھی پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے۔ اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے سچائی اور حق کے ساتھ اتارا، اور اسی طرح تمام مراحل طے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے پاس آیا، حضرت جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک منتقل کیا۔ کہیں بھی اس میں کوئی تحریف نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس میں کسی طرح کی تبدیلی کر دی، سیدنا ابو بکر نے کر دی، سیدنا عمر نے کر دی، جناب اس قرآن کی شان تو پہلے دن سے یہ ہے کہ یہ محرابوں میں، نمازوں میں، رمضانوں میں بھائی پڑھا جاتا کہ نہیں؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرد کے حوالے کیا ہی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنے حافظ تھے؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں صرف شہید ہونے والے حفاظ کی تعداد 1100-1200 ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے حافظوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ جس کتاب کے اتنے حافظ ہوں بھائی اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیم۔ میں نے پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کریم اب کسی طرح کی کتابی شکل، ورق، پرنٹنگ، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ چیزیں ختم ہونے سے اس قرآن پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں نے پچھلے کسی درس میں 2-3 مثالیں دی تھی کہ ترکی میں اور روسی ریاستوں میں ایسا کر کے دیکھ لیا گیا ہے، پھر قرآن نے اپنی سچائی پوری دنیا کے سامنے رکھی کہ یہ کتاب اپنی حفاظت کے لیے دوسری کتابوں کی طرح ورق اور کاغذ اور سیاہی اور جلد بندی اور فلاں اس کی محتاج نہیں ہے۔ اس کتاب کا تعلق سینے اور دلوں سے ہے، اور جب تک سینے اور دل قائم ہیں اس وقت تک یہ کتاب بھی بھائی کیا ہے؟ قائم اور موجود ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
اور حق ہی کے ساتھ یہ اتر گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی خوبیاں صفات بہت زیادہ ہیں، وہ تو ان گنت ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ قرآن کریم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کرتا ہے، کہیں کوئی بیان کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہاں دو صفتیں آئیں، فرمایا کہ آپ مبشر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں۔ مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ لوگوں کی دو ہی مزاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کے فوائد دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو فوائد سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کے نقصانات دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹتے۔ علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے جلب منفعت اور دفع مضرت۔ وہ طبیعتیں اہل ایمان کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، جو فائدہ دیکھ کر کسی چیز کی طرف لپکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑے فوائد بیان کیے۔ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں دیں گے، نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوں گے، نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دل کا سکون دے گا، حج کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ برکتیں دے۔ یہ ساری خوشخبریاں ہیں، جتنے بھی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے بھائی، وہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ جو مسلمان قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گا، جس وقت قبر میں اترے گا، اس قرآن کے ذریعے سوال اور جواب میں اس کی مدد کی جائے گی۔ کل کیا حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن تمہارے دو سفارشی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دو سفارشی چلیں گے، ایک قرآن کریم اور دوسرا روزہ۔ بھائی یہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ خوشخبریاں، اور اللہ کے نبی مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور اللہ کے نبی ڈرانے والے بھی ہیں۔ کس کو؟ وہ لوگ جو آسانی سے سمجھتے نہیں۔ کافروں کے لیے جہاد ہے، تلوار ہے، قاتل کے لیے تلوار ہے، شرابی کے لیے کوڑے ہیں، چور کے لیے ہاتھ کا کاٹنا ہے، ڈاکو کے لیے ٹانگوں کا کاٹنا ہے، اور بھی سخت سزائیں ہیں۔ فرمایا جو سود کھائے گا اس کو یہ سزا، جو تکبر اور غرور کرے گا اس کو یہ سزا، جو ظلم کرے گا اس کو یہ سزا۔ یہ سارا انذار ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، دونوں باتیں مل کر ایک مکمل تربیت کا نصاب بنتا ہے، بشارت بھی ہو اور ڈرانا بھی ہو۔ ایسا نہیں، ہمارے یہاں آج کل دیکھا جاتا ہے بعض لوگ بہت مخلص ہیں، بہت صاحب علم ہیں، لیکن ان کی ساری گفتگو انذار پر ہوتی ہے، ان کے یہاں خوشخبری والی کوئی بات ہی نہیں، بس ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، سختی، یوں 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 یوں، اور ڈرا کے رکھنا۔ بھائی کیا کرنا؟ ڈرا کے رکھنا۔ ان کی تقریر سنو تو بندہ ڈر جاتا ہے، ہر وقت بس ڈرانا، انذار۔ اور ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں، سارے بڑے ہیں ہم صاحب علم ہیں، ان کے یہاں بشارت ہی بشارت ہے، وہ اتنی بشارت دیتے ہیں، اتنی بشارت دیتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار جو کچھ کرتے کرتے رہو اللہ بخشی دیں گے۔ نہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آپ کو پتہ، میں اس کو دنیاوی طور پر عرض کروں، انسان کے لیے نہ گرم ہی چیزیں مفید ہیں اور نہ صرف ٹھنڈی ہی۔ بھائی اگر کوئی گرم چیزیں ہی کھاتا رہے تو صحت بگڑے گی کہ نہیں؟ اگر کوئی ٹھنڈی ہی کھاتا رہے، کچھ ٹھنڈی ہیں، کچھ گرم ہیں، کچھ معتدل ہیں۔ آدمی گرم زیادہ چیزیں کھا لے، پھر وہ کچھ ٹھنڈی بھی استعمال کرتا ہے تاکہ معتدل ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ نے ککڑی اور کھجور ملا کے کھائی کہ نہیں؟ حدیث میں ہے ملا کے کھائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس کو ملا کے کیوں کھا رہے؟ فرمایا اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے، اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی سے معتدل کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے۔ اس لیے اعتدال دونوں باتوں میں ہے،
جیسے قرآن انذار بھی کرتا ہے اور قرآن بشارتیں بھی دیتا ہے. آپ نے دیکھا جنت کا تذکرہ یہ بشارت ہے. بھئی آپ جنت کا تذکرہ پڑھتے پڑھتے یکدم جہنم کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ انذار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں قرآن کرتا ہے، یہ بشارت ہے. یہ کرتے کرتے فوراً پھر قرآن اللہ کی پکڑ سے ڈراتا بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انذار ہے. دونوں باتیں ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اگلی بات، وَقُرْآنًا، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے فَرَقْنَاهُ، حصے حصے کر کے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے. وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا، ہم نے اس کو مختلف مراحل میں اتارا ہے. اب ذرا اس کو بھی سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے فرمایا ہم نے قرآن کے اجزاء کر کے اتارا. آپ کو پتہ ہے بھائی 114 صورتیں ہیں اس کی، قرآن کی آیات ہیں، مختلف حصے ہیں، مختلف ٹکڑے ہیں. ہم نے قرآن کو الگ الگ ٹکڑوں میں، الگ الگ صورتوں میں اس لیے اتارا تاکہ تمہارے لیے اس کو پڑھنا آسان ہو اور تمہارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو. اگر قرآن کریم از اول تا آخر ساری ایک ہی صورت ہوتی، ایک ہی مسلسل ہوتا اور ایتے ساری ایک ہی طرح کی ہوتی تو حافظوں کا یا قرآن کے پڑھنے والوں کا تو کام چل جاتا. عام بندے بیچارے نماز میں کیا کرتے؟ بھائی اب قرآن میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ نہیں؟ عام مسلمان ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ یاد کر لیتے ہیں. ان کا پڑھنا آسان، ان کا سننا آسان. فرمایا ہم نے قرآن کو ٹکڑوں میں اتارا، اجزاء میں. آسمان سے بھی ہم نے اسی لیے ٹھہر ٹھہر کے اتارا. کافروں نے یہ کہا تھا کہ پہلی کتابوں کی طرح ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا. 23 سالوں میں قرآن اتارا، آہستہ آہستہ. مکی زندگی میں تھوڑی سی چیزیں بس، ایمان لانا. پھر مکی زندگی میں بھائی کیا آ گئی؟ نماز آ گئی. زکوٰۃ کا حکم آیا، کوئی تفصیلات نہیں آئی، بس جو جی چاہتا ہے دے دو. مدینہ میں جا کے پھر تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ کا نصاب آیا، پھر ایسا ایسا روزہ آیا، پھر آخر میں جا کے حج آیا. قرآن کریم کی آیات آج 2 اتر گئی، پرسوں 1 اتر گئی، آہستہ آہستہ، تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح یاد بھی کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ لوگ بھائی اس پر کیا کرتے جائیں. اور یہی دیکھو بھائیو، یہی دین کی تربیت ہے. اسلام میں تربیت کا یہی طریقہ. یکدم تربیت نہیں ہوتی، یکدم تربیت نہیں ہوتی. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ تھے بہت پہلے، تو ان کے بیٹے کہیں پڑھتے تھے. بیٹے کو 3-4 سال ہو گئے، حفظ نہیں ہو رہا تھا. وہ قاری صاحب لے کر آ گئے ان کے پاس، حضرت یہ آپ کا بیٹا 4 سال ہو گئے یہ حفظ نہیں کر پا رہا. کہا قاری صاحب سے بیٹا قرآن کتنے سالوں میں اترا ہے؟ کہنے کہ جی 23 سالوں میں. اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 4 سال. کہنے کہ یہ کتاب تو پوری اتری 23 سال میں، اس کو تو ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ بھئی دلیل صحیح دی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اترا 23 سال میں ہے، ابھی 4 سال ہی، کوئی بات نہیں، 23 سال میں بھی ہو جائے گا، کوئی نہیں. کرتے کرتے ماشاءاللہ وہ بیٹے پھر بہت بڑے عالم بن گئے. تو یہی ہمارا دین ہے. یکدم دین پر عمل ممکن نہیں ہے، اور نہ اس طرح کرنا چاہیے، نہ اس طرح. آپ حضرات کو پتہ ہے بچے کے بارے میں کیا ہے؟ 7 سال تک تو اس کو کچھ بھی نہ کہو. 7 سال کی حکم میں نماز کے بارے میں صرف کیا ہے؟ کہنا. 10 سال پر تھوڑا بہتا مراحل ہیں کہ نہیں؟ مراحل. ہمیشہ یاد رکھیے جو نیک عمل آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے نا، اس میں مضبوطی آتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتا جاتا ہے. بھائی ہماری نماز اب جہاں تک پہنچی ہے، آپ ذرا اپنی ماضی پر نظر ڈالیے. پہلے دن سے ہماری نماز اسی سطح پر تھی؟ نہیں. آہستہ آہستہ قرآن اترا ہے، آہستہ آہستہ. دین پر عمل کی ترتیب آہستہ آہستہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا، ہم خود جیسے کیسے ہوں، لیکن ہمارے بچے پہلے دن ہی حضرت حسن بصری کو پکڑ لیں، ان سے بھی آگے نکل جائیں. بھئی جناب اپنے آپ پر تو زندگی کتنی عمر ہوگی؟ 40 سال.
تو جناب جب 40 سال میں تمہارے اندر ابھی سینکڑوں خامیاں ہیں تو بچے تمہارے پہلے دن ہی کیسے بزرگ ہو جائیں گے؟ ہاں، آہستہ آہستہ قرآن اترا ہے 23 سالوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آہستہ آہستہ عمل پر آگے بڑھایا، اور یہی صحیح فطری ترتیب ہے۔ ایک بات، دوسری بات فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام جس وقت سورہ قیامہ میں ہے کہ جب قرآن اترتا اللہ کے نبی کیا کرتے؟ جلدی جلدی زبان سے دہراتے کہ میں کبھی بھول نہ جاؤں۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک، آپ جلدی جلدی زبان۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کس طرح کرتے؟ صحیح روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یوں پڑھتے، ایک ایک لفظ سب کو سنائی دیتا، بالکل صاف صاف نکھار کے پڑھتے۔ بھائی کس طرح پڑھتے؟ نکھار کے پڑھتے۔ اس لیے قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اس کو پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ دین میں بہت اہم ہے بھائی، یہ باتیں دین میں کیا ہیں؟ بہت اہم ہیں۔ جن کی نگاہ میں اہمیت نہ ہو وہ کچھ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور بس یہ دیکھنا چاہیے۔ اب اسی طرح ہمارے یہاں رمضان آتا ہے، تو بھائی رمضان میں اب تھوڑا تھوڑا شعور شروع ہوا ہے، وگرنہ پیچھے ہمارے یہاں کیا تھا؟ رمضان میں وہ چل سو چل، قرآن کا توبہ، وہ حشر نشر کرتے تھے کہ کوئی حال۔ اس لیے بھائی جب ہم خود پڑھیں نا، تھوڑا پڑھ لیں، پو کی جگہ ایک رکوع پڑھ لیں، بس توجہ رکھیں میں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، سنبھل کر پڑھنا ہے، صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے، چونکہ قرآن خود کہہ رہا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کس طرح پڑھیں؟ ٹھہر ٹھہر کے۔ وہاں کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے بھئی، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ نے اس میں بڑا فضل رکھا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے جو حضور علیہ السلام کی تلاوت کی احادیث ہیں نا، صحابہ اکرام نے جب حضور کی تلاوت نقل کی ہم تک، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، ایک ایک لفظ کو واضح کر کے پڑھتے، سننے والے جیسے سنتے تو بھائی وہ دل پہ اترتا چلا جاتا۔ ہاں، یہ بات غیر اہم نہیں ہے۔ دیکھو بھائیو، دین کی کوئی بات غیر اہم نہیں ہے۔ میں نے ابھی نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر میں نے جمعے کی 2 تقریریں کی۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا، نماز میں بہت غلطیاں تھیں، جو وہ بیان ادھر ادھر جاتے ہیں تو ایک دور سے ایک جگہ سے فون آیا کہ جی آپ نے یہ جو 2 جمعے پڑھائے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر بھی یہی 2 جمعوں کا خلاصہ لوگوں کے، چونکہ اس میں ہماری بڑی غلطیاں دور ہو گئیں۔ اب ایک طرف تو یہ ہے، ایک طرف ایک صاحب نے مجھ تک یہ بھی پیغام پہنچایا کہ یہ کیا بکواس بیان ہے، یہ کوئی چیزیں بیان کرنے کی۔ جس صاحب نے مجھے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ کیا لوگوں کا ٹائم ضائع کرتا ہے اس مسجد میں، لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کیسے شامل ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے ہیں، یہ کیا چیزیں بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی کرنے کا بیان ہے؟ تو میں مسکرایا، میں نے اس صاحب کو، جس دوست نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی ان باتوں کا برا نہیں مانا کرتے، ان باتوں کا برا نہیں مانا کرتے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے بھائی، دین کی کوئی بات غیر اہم نہیں ہے، دین کے سینکڑوں اجزاء ہیں، دین کی ساری ہی باتیں اہم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا بات لینے کا کیا ہے؟ نظریہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، یہاں قرآن نے کیوں کہا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ؟ بھائی جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اب اگر آپ مجھے یا میں آپ کو ٹھہر ٹھہر کے قرآن سکھاؤں یا آپ مجھے سکھائیں تو بھائی یہ کام فضول ہے،
نہیں، چونکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں ہی ایک ایک چھوٹی، دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استنجے کا طریقہ سکھایا۔ ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ جی یہ کیسے نبی ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے سکھانے والی؟ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے اعتراض کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً آ کر کس کو اطلاع دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا انا مثل ابیکم، میں تمہارے والد کی طرح ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہوں۔ میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جمعے میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ جب نماز اللہ کے نبی نے خود منبر پر کھڑے ہو کر ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی حدیث کی اور کتابیں کھول لیں، اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی باتیں کن کو سکھا رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن کو سیکھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یہ کوئی فضول کام نہیں ہے بھائی، یہ کوئی فضول کام۔ میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی اصل قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جن کو خود پڑھنا نہیں آتا، ان کی قرات سن لو تو بندہ چاہتا ہے کہ بندہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بس اصل سمجھنا ہے۔ بھائی قرآن نے 10 جگہ اس کے تلاوت کا کیا بیان کیا ہے؟ طریقہ بیان کیا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآناً فرقنا، ہم نے قرآن کریم کو حصوں میں، اجزاء میں اتارا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر۔ بھائی کس طرح؟ ٹھہر ٹھہر کر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اتارا۔ ہم نے اس کو یکدم نہیں اتارا، ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا۔ آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی آیت سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔